अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 21 अक्टूबर और बुधवार, सन है 2020। आपको दो चार बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में अपडेट देनी है। एक तो फैटफ के हवाले से हमें पता चला है कि कौन से हमारे दोस्त ममालिक हैं जो बज़ाहिर हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन वहाँ पर वो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा बाकायदा तौर पर, न सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान को उन्होंने वोट नहीं दिया था पिछली दफ़ा, बल्कि अब ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा लॉबिंग की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अब भी कोई ऐसी ही सूरत हाल है। और वो अभी भी लॉबिंग कर रहे हैं और अभी भी उनकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से ना निकल सके। ब्लैक लिस्ट में तो वो भेज नहीं सकते, क्योंकि टर्की, मलेशिया और चाइना पाकिस्तान के साथ बिल्कुल एक चट्टान की मानद खड़े हैं। तो लेकिन ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है। हमें दोस्तों की और दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए। और ये मैं आपको बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर ये जो एजेंडा है सारा, ये क्या था। वो दोस्त मुल्क जो है हमारा, उसका नाम भी आपको बताऊंगा, वो अपने तौर पर ये सब कुछ नहीं कर रहा। अमेरिका की आशीर्वाद है, भारत भी इस मामले में शरीक है, और फिर बहुत सारे इस मुल्क के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका किरदार भी इससे बड़ा वाज़ेह होता है। मैं पूरी आपको तफसील दूंगा कि किस तरह ये जो पीडीएम है, इस अलायंस के बनाने में उनका कितना रोल है। और जब ये अलायंस बना तो उससे पहले उनके सफ़रा ने, उनके सफारतकारों ने किस तरह मुलाकातें की इन तमाम हमारे अकाबरीन से, और फिर पीडीएम बना और फैटफ। ये एक बड़ी गंभीर एक सिचुएशन है, साजिश है पूरी। मैं आपके गोश गुजार करूँगा, लेकिन थोड़ा सा पहले वो जो जनरल कमर जावेद बाजवा की जो टेलीफोन कॉल हुई बिलावल भुट्टो साहब को, उसने तो एक हलचल मचा दी है, एक एक टर्मोइल है, और अब दौड़ लग गई है कि कॉल होनी चाहिए, हमें भी कॉल होनी चाहिए, सबको कॉल होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब तो टेलीफोन पर बात करके तो चले गए गिलगित बल्तिस्तान, और पीपल्स पार्टी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि अब अपने रास्ते का तयन कर रही है, बहुत खुश हैं। और राजा परवेज़ अशरफ साहब को भी मैं सुन रहा था, वो शाहिद खान अब्बासी साहब तो इसको कह रहे थे कि ये तो एक बड़ा संगीन मामला हो गया है, वफाक और सूबों की जंग हो गई है। और एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि इससे तो अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले तो गवर्नमेंट जो है ना वो पैक हो सकती है, गवर्नमेंट को घर भेजा जा सकता है। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब ये कह रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले, कि जनाब ये बड़ा एक दानाई पर मबनी ये डिसीजन है जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का, और अब हमें इंतज़ार करना चाहिए। बिल्कुल, ही वॉज़ वेरी राइट इन सेइंग कि जब हमने इंक्वायरी का उनसे कहा, उन्होंने इंक्वायरी कर ली शुरू, और तो इसलिए अब जब तक उसकी कोई फाइंडिंग्स नहीं आती तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो एक बड़ा खुला हमें नज़र आने लग गया है कि जो अप्रोच है सियासी जमातों की, वो बड़ी मुख्तलिफ है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो जो टेलीफोन कॉल है आईजी साहब को भी गई, जनरल कमर जावेद बाजवा की, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया। तो ये एक बहरान जो है ना, ये वक्ती तौर पर टल गया। लेकिन मुश्ताक महर साहब जो हैं आईजी पुलिस, वो माजी में भी उनका किरदार ऐसा रहा है, और ये बिल्कुल एक जो साजिश जो तैयार हुई उसमें वो हिस्सेदार है। और बात यह है कि ये जब जो मुश्ताक महर साहब हैं, ये कराची पुलिस के चीफ थे, और इनको उन्होंने हटा दिया था वहाँ से, जो अमजद जावेद सलीमी साहब जो थे, अगस्त 2018 में, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर बड़ा बरहमी का इन पर इजहार किया था, क्योंकि उस वक्त ये जो फेक अकाउंट केस है, जो ओमनी ग्रुप का केस है, उसमें ये जो गवाह थे उनको डरा धमका रहे थे, जो गवाह ओमनी ग्रुप के खिलाफ आ रहे थे, जो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो और इन सबको इम्प्लीकेट कर रहे थे, जो ये गवाही दे रहे थे कि इन्होंने फेक अकाउंट में इन्होंने पैसा बनाया है और ये इन्हीं के पैसे थे। तो ये उस वक्त गवाहों को हटा रहे थे, और अमजद जावेद सलीमी साहब ने इनको हटाया था, जो आईजी सिंध थे, लेकिन उन्होंने खुद से नहीं हटाया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बात बताई गई थी, उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की, और तब के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। तो उन्होंने फिर जो ये मुश्ताक महर साहब थे, इनको रिमूव किया गया था। तो इनकी जो दोस्ती है और इनकी जो मोहब्बत है भुट्टो ख़ानदान के लिए, या मुराद अली शाह साहब के साथ जो इनकी फंक्शनिंग और वर्किंग है ओमनी ग्रुप को बचाने के लिए, वो
یہ چھپی ہوئی باتیں تھی، لیکن اب جب کھودا ہے اس کو، جب تھوڑا سا جا کے دیکھا ہے پیچھے، تو نظر آیا کہ یہ تو ایک پرانا یرانہ ہے اور بڑا زبردست قسم کا یرانہ ہے. تو اس لیے یہ تو جو کچھ بھی ہوا، اور یہ ایک دن کے بعد ہوا، پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ سب کچھ پری میڈیٹیٹڈ تھا. اور شاید پیپلز پارٹی بھی اس سچویشن کو استعمال کرنا چاہ رہی تھی کہ کوئی اس قسم کا وہ رویہ اختیار کرے کہ کہیں ان کا ویسے تو یہ سیولین لیڈ رول کی بات کرتے ہیں سارے، لیکن اب بات یہ سامنے آئی ہے کہ they were all dying to have a conversation with آرمی چیف، اور ان سے صرف بات کرنے کے لیے بے چین تھے. تو انہوں نے اس سارے موقع کو بڑی خوبصورتی سے اپنے لیے انہوں نے استعمال کیا. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پر یہ معاملہ ٹلا ہے، کیونکہ جو آئی جی سندھ نے جو اپنا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ چیز ڈیفر کی ہے 10 دنوں کے لیے، جو چھٹیاں ہیں ہماری، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا. یعنی اگر انکوائری پر تسلیم کیا ہے اور آرمی چیف کی جو انکوائری ہے اس کو آپ مان رہے ہیں، تو بس پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے اپنا یہ ساری چھٹیوں والی درخواست واپس لے لی ہے، اب آرمی چیف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، تو ہمیں ان پر اعتماد ہے، اور جو بھی اس کی انکوائری کی رپورٹ آئے گی ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ کہا آئی جی نے کہ میں اس کو ڈیفر کر رہا ہوں. یعنی اگر رزلٹ میری مرضی کا نہیں نکلا، رزلٹ اگر ہمارے مطلب کا نہیں نکلا، تو پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ بحران میرا خیال ہے ٹلا نہیں ہے. اور یہ جو آئی جی سندھ نے جو کیا ہے سارا، یہ ایک بڑا منافقت پر مبنی یہ ساری بات ہے. اور وہ اگر جب آپ انکوائری مانتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں کہ آپ انکوائری کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کانفیڈنس ہے آپ کو اس پر. تو اب آرمی چیف نے جو انکوائری کا آرڈر کیا، کور کمانڈر کراچی انکوائری کر رہے ہیں، جو بھی وہ رپورٹ آئے گی تو آپ اس کو تسلیم کریں اور یہ معاملہ آپ بھی ختم کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ڈیفر کیا. بہرحال اب مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ تو پوری قوم شرمندہ ہے، ایک بیٹی تھی مریم نواز، پوری قوم کی بیٹی ہیں، اور ان کے کمرے میں گھسے ہیں، تو آرمی چیف کو چاہیے کہ ان کی بھی تحقیقات وہ کروائیں، اور جو ذمہ داران ہیں وہ محترمہ مریم صاحبہ سے معافی مانگے. یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ رابطہ ہائیسٹ لیول پہ رابطہ ہو اور کچھ ہمیں ملے. تو اب یہ تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی خواہش آرمی چیف صاحب بھی پورا کر سکتے ہیں اس بات کو. لیکن بہرحال ایک دوڑ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دوڑ یہی ہے، یہ جو سارے کہتے ہیں کہ فوج کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، سویلین لیڈ رول ہونا چاہیے، لیکن اس وقت سارے کے سارے یہ مر رہے ہیں کہ آرمی چیف کہیں ٹیلی فون انہیں کر لیں، ان سے بھی ان کی بات ہو جائے. بہرحال اب آتے ہیں فیٹف کے مسئلے پر. میں بالکل وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں سعودی عرب کے لیے، کیونکہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، اور ہماری جان بھی جائے قربان ہو اس سرزمین کے لیے، تو بڑے فخر کی بات ہوگی. لیکن وہاں کے جو حکمران ہیں انہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں جس طرح چھرا گھونپا ہے، یہ بالکل کنفرم ہے یہ بات کہ جو پچھلا جو اجلاس تھا اس میں نہ صرف سعودی عرب نے پاکستان کو ووٹ نہیں دیا، بلکہ پاکستان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ لابنگ میں حصہ لیا، اور وہ جا کے مختلف ممالک کے سفیروں سے سعودی سفارتکار یہ کہتے رہے کہ فیٹف کے معاملے پر آپ پاکستان کو ووٹ نہیں دیں گے. اور اس میں جب ٹرکی کے پاس یہ گئے تو ٹرکی نے یہ کہا کہ اگر سارے کے سارے فیٹف کے ممالک بھی پاکستان کے خلاف ووٹ دیں گے تو ٹرکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ہے طیب اردوان کی محبت، ترکش عوام کی محبت پاکستان کے لیے. انہوں نے سعودی عرب کے سفارتکاروں کو رپورٹڈلی، اللیجڈلی، مبینہ طور پر یہ بات کہی کہ جناب اگر آپ تو کیا ساری دنیا بھی پاکستان کے خلاف ووٹ دے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ابھی بھی جو فیٹف ہے، اب یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب سعودی عرب جیسا ملک بھی پاکستان کے خلاف وہاں پر کر رہا ہے لابنگ، تو پھر ابھی گرے لسٹ سے شاید نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. بلیک لسٹ میں تو نہیں جا سکتے، اس لیے کہ 2-3 ووٹ آپ کو چاہیے. بلیک لسٹ میں جو آپ کو جانے سے رکوا سکتے ہیں، اس میں چائنا ہمارے ساتھ ہے، ٹرکی ہمارے ساتھ ہے، ملائیشیا ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے اس بات کا تو امکان نہیں ہے. لیکن آپ گرے لسٹ سے بھی نکلنے کے امکانات جو ہیں وہ کو بہت زیادہ نہیں ہے. اور سعودی عرب جو کچھ کر رہا ہے یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ کوئی ریاض کا یہ کوئی اپنا کوئی ڈیسیژن ہے. اپنا ان کا غصہ ہے، وہ غصہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کشمیر کے مسئلے پر جو سعودی عرب کا سٹینس ہے
اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ ہم OIC کو فعال بناتے ہیں، اور پھر ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر ایک سیمینار بنانے پر جانے کی کوشش بھی کی تھی، جس پر سعودیہ بہت خفا ہوا تھا۔ پھر پاکستان نے اس کو مؤخر بھی کر دیا، عمران صاحب اس میں نہیں بھی گئے تھے، لیکن سعودی عرب نے اس بات کو معاف نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد اب امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے، تو وہ سعودی عرب کے لیے بڑا ہی آسان ہو گیا تمام چیزوں کو کرنا۔ تو ابھی بھی وہ اس طرح سے پاکستان کے لیے وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور فیٹف سے نکلنے کے لیے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جو امریکن لابی ہے یہ پاکستان کے مخالف ہے۔ اور میں اب آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ PDM کی تشکیل سے پہلے سعودی سفیر نے پاکستان کی ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز اور ریلیجس اسکالرز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، مولانا فضل الرحمان ان سے ملے۔ اس کے بعد یکا یک یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے بیان دیا شاہ محمود قریشی کے خلاف کہ انہوں نے کیوں یہ بات کہی، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کیے۔ پھر بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کہی کہ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے گئے ہیں۔ نواز شریف نے اپنی تقریر میں یہ کہا، اور مولانا فضل الرحمان نے تو یہ الائنس بنا دیا۔ اور یہ PDM جو ہے اس کی تشکیل میں ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کی آشیرواد ہے۔ انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں جو پاکستان میں سیبوٹاج کرنا چاہتی ہیں ہر چیز کو، پاکستان کی فوج کو اور عمران خان کی حکومت کو ہٹانا چاہتی ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس سول حکومت نے سعودی عرب کا کردار، UAE کا کردار، یہ سارے جو ممالک ہیں ان کے جو کشمیر کے حوالے سے اور بھارت کی دوستی کے حوالے سے ان کا جو رویہ تھا اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور ان سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ کھل کر اس حوالے سے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کریں۔ تو یہ گزارشات تھیں، یہ لیٹسٹ ہمارے پاس تھی انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو بھی کلک کر لیں، پھر جیسے ہی وہ ہوگا میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ تک اس کی اطلاع مل جائے گی، اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے۔ تب تک نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔